اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پہ ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہولناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ جب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جوابات کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور باقی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان کی تعداد کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر مخلوق کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن رہ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے جس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے، اور جب اس انسان کا پتا اس شجر منتہا سے گر جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اس انسان کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کے وہ آخری 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تب ملک الموت اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ جب ملک الموت کہتے ہیں کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ شخص گھبرا جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھیں پھترا جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت اس مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے تمہارے آباء و اجداد کی روح قبض کی، آج میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، اور پھر تو دیکھ لے گا اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اس انسان سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل ایک فرشتہ ہوں، اور میں نے پورے روحی زمین پہ مشرق سے لے کے مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، لیکن تیری روزی کا ایک بھی ذرہ کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں، اور میں نے پوری روح زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پانی کے ایک ایک ذرے کو تلاش کیا، لیکن پوری روح زمین پر ایک بھی ذرہ تیرے پانی کا نہیں پایا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں، اور میں نے پوری روح زمین پہ مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، پر ایک بھی سانس تیرے لیے نہیں پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں نے پوری روح زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں۔
اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، لیکن اگر مرنے والا شخص گنہگار ہو اور اللہ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے والا انسان بنائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔